اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ نے بھی جواب میں وعلیکم السلام ضرور کہا ہوگا۔ میں اس پہ بہت زیادہ محنت کر رہا ہوں، امید ہے اس کے اچھے نتائج نکلیں گے اور ہم سب مسلمان ہیلو ہائے یہ وہ فضول باتیں چھوڑ کر السلام علیکم کو اپنا لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج جو واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں شاید آپ نے متعدد بار سنا ہو، لیکن میں نے جب خلفائے راشدین ان کے اعمال ان کے جو انہوں نے اقدامات اٹھائے ان کو جب پڑھتا ہوں تو یہ واقعہ کئی دفعہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے، تو جی چاہا کہ اس کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ دین اسلام، یہ لوگ جو ہے نا، ہم دین اسلام کے دشمن، وہ فضول باتیں پھیلاتے ہیں کہ دین اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ کم از کم ہم مسلمانوں کو تو یقین کر لینا چاہیے کہ تلوار کے زور سے اس دین اسلام نہیں پھیلا، یہ اچھے اخلاق، اچھے اعتبار، اچھی ڈیلنگ، بہت ساری چیزیں ہیں، اچھی چیزیں جن کی بدولت دین اسلام پھیلا۔ اب ایک چھوٹے سارا واقعہ، ایک یہودی سے متعلقہ، جب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وصال ہوا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ دوم بنے، اور آپ نے پہلے دن ہی 2-3 دن تو ظاہر ہے تدفین اور باقی چیزوں میں لگے رہے، تو جب فارغ ہوئے تو اپنے جو قریبی صحابہ کرام ان سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا کیا معمول تھا، وہ کیا کرتے تھے، کچھ مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں وہ کام ریپیٹ کروں۔ تو اس موقع پر صحابہ کرام نے فرمایا ہمیں تو ان کے معمول جو نظر آتے ہیں وہ تو آپ کو بھی نظر آتے ہیں، لیکن ایک معمول ایسا ہے جس کو چند لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ نماز فجر کے فوراً بعد گھر سے کچھ کھانے کا سامان لے کر آئے ہوتے تھے، اور نماز فجر کے بعد بڑی سرعت تیزی کے ساتھ نماز ادا کر کے دعا فرما کر نکل جاتے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آتے۔ آپ نے پوچھا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پوچھا کہ کہاں جاتے، تو سب نے یہی فرمایا کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں جاتے ہیں، کہاں جاتے تھے۔ ہاں، ڈائریکشن بتا دیتے ہیں کہ اس طرف کو جاتے تھے، چونکہ وہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ میرے ساتھ کوئی چلے، میرا کچھ ساتھ دے، وہ اکیلے جاتے تھے تو ہم ان کو دخل اندازی نہ کرتے۔ بہرحال آپ نے بھی یہی کام کیا، کھانے کا سامان لیا اور اس ڈائریکشن میں چل پڑے اور لوگوں سے پوچھتے رہے۔ اس وقت مدینہ میں عیسائی بھی رہتے تھے، یہودی بھی رہتے تھے، سب رہتے تھے، آہستہ آہستہ مسلمان ہوئے تھے، تو وہ بلا جھجک سب سے پوچھتے رہے کہ یہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزرا کرتے تھے، تو ڈائریکشن چاہیے، پوچھتے رہے، آخر کار اس جگہ پر پہنچ گئے۔ وہ کیا تھی؟ محض ایک چھوٹی ساری جھونپڑی تھی۔ آپ جھونپڑی میں با ادب طریقے سے داخل ہوئے کہ جہاں خلیفہ اول تشریف لاتے رہے کہ یقیناً کو خاص جگہ ہی ہوگی، با ادب طریقے سے حاضر ہوئے اور سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جواب میں کوئی کچھ نہ آیا، تو انہوں نے بوڑھے کافی عمر سیدھا آدمی تھا، اس بوڑھے آدمی سے آپ نے استفسار کیا، سوال کیا کہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ مجھے تو کبھی کسی نے السلام علیکم نہیں کہا، کیونکہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں یہودی ہوں، تو میں آپ کو نہیں جانتا، اور بھلے یہ تو بتاؤ کہ وہ جو روزانہ کھانا لے کر آتا تھا وہ 3 دن سے کیوں نہیں آ رہا؟
اس کو احساس نہیں ہے کہ میں 3 دن سے بھوکا پیاسا یہاں بیٹھا ہوں، مجھے کوئی کھانا کھلانے والا نہیں ہے اور میری باقی ضروریات پوری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو جب آپ نے بہرحال کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی کے ساتھ بزرگوار کو کھانا، اس بزرگ آدمی کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ کھانا جب کھا چکے، یعنی کھانے کے دوران ہی، معاف کیجیے گا، کھانے کے دوران ہی پوچھا، میں پھر پوچھتا ہوں کہ وہ شخص کیوں نہیں آیا؟ کھانے کا انداز بھی بھول گئے ہو اور زبردستی السلام علیکم کا جواب بھی مانگتے ہو، کون ہو تم اور وہ کہاں ہے؟ پھر مجبوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ وہ وصال کر گئے ہیں، وہ وفات پا گئے ہیں۔ 2-3 دن مصروفیت رہی۔ آج میں نے لوگوں سے آپ کے بارے میں پوچھا، پتہ چلا تو میں فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو وہ اس بوڑھے شخص نے کھانے سے ہاتھ روک لیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے رونا کیوں شروع کر دیا ہے اور کھانے سے ہاتھ کیوں روک لیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میرا نام ہے عمر بن خطاب، اب میں خلیفہ وقت ہوں اور میں باقاعدگی کے ساتھ یہاں آپ کو کھانا پہنچاتا رہوں گا۔ تو وہ اس شخص نے کہا کہ دین اسلام یہ ہے؟ جی، حضرت عمر فاروق کے جواب تھا، جی یہی اسلام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، میں کھانا پہنچاؤں یا کوئی بھی ہو، آپ کو یہاں کھانا پہنچتا رہے گا، آپ کی کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہوگا۔ تو اس بوڑھے شخص کے چہرے پہ عجیب سی، یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ بڑی عجیب سی چہرے پہ عجیب سی حالت ہو گئی، اور فوراً اس بوڑھے شخص نے یہ کہا، کھانا تو میں کھا ہی لوں گا، باقی آپ اس طرح کریں، مجھے فوری طور پر کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو وہ شخص، بوڑھا شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس سے بڑھ کر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق اور اس کی رواداری سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ تو دین اسلام اس طرح پھیلا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی اگر کوئی ہمارے گلی محلہ کسی جگہ پر کوئی ایسا شخص نظر آئے تو اکڑ نہیں آنی چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے آخر اگلے جہاں جانا ہے، وہاں سے ہمیں اجر و ثواب ملنا ہے، تو یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ کوئی آر نہیں محسوس ہونی چاہیے، کوئی بھوکا ہے تو جائیں اور اس کو کھانا کھلائیں، پیاسا ہے تو پانی پلائیں، سڑک پر کوئی بھوکا پیاسا ملے تو اس کو بھی کھانا کھلائیں۔ کچھ اچھی درس گاہیں ہیں جہاں لوگ جوائنٹ بیسس پہ کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، صبح دوپہر یا شام کسی بھی وقت، جہاں غریب لوگ کھانا کھاتے ہیں، ضرورت مند، چلے غریب بھی نہیں کہتے، ضرورت مند لوگ کھانا کھاتے ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ امید ہے، مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے، دنیا اور آخرت اچھی رکھے، اللہ ہم سے راضی رہے، اللہ تعالی ہم سے اتنا راضی ہو کہ روز قیامت ہم سے کوئی حساب کتاب نہ کرے، بغیر حساب کتاب کے بخش دے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔